جنوبی بھارت کے شہر کوچی میں لائبریری کونسل کا اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے۔ اجلاس کے منتظمین اور اس میں شرکت کرنے والے ادیب حضرات کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا یہ آج کا اجلاس رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ تاریخ میں اس کو سنہری لفظوں کے ساتھ لوگ اس کا ذکر کریں گے۔ یہ اجلاس منعقد ہوتا ہے اور ایک عورت تقریر کرنے کے لیے تشریف لاتی ہے۔ وہ جیسے ہی ڈائس پہ آتی ہیں وہ خالی و ذہن ہوتی ہیں، اس کے دل دماغ میں کوئی ایسا ارادہ نہیں ہوتا۔ وہ جب ڈائس پہ آ کر لوگوں پر ایک نظر ڈالتی ہے تو ایک نورانی حصار اسے اپنی قید میں لے لیتا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ بے اختیار فضا میں بلند ہوتے ہیں اور زبان سے بہت میٹھی آواز میں نکلتا ہے اللہ۔ یہ لفظ نکلا لوگوں کی سماعتوں سے جب ٹکراتا ہے تو حال میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ ہر کوئی حیرت کے اندر ڈوب جاتا ہے کہ ایک عورت جو ہندو دھرم کی بہت اعلیٰ منصب پر فائز ہے، جس کو دولت ملی، عزت ملی، شہرت ملی ہوئی ہے، ہر چیز اس کو ملی ہوئی ہے، اس کو اسلام قبول کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ سناٹا ٹوٹتا ہے اس عورت کے ان الفاظ سے کہ آج میں ایک واحد خدا کے اوپر یقین ایمان لانے کا اعلان کرتی ہوں۔ جی ہاں، ایسی عورت جس سے پوچھا گیا کہ آپ کے اسلام کے پیچھے کسی مرد کا ہاتھ ہے، تو اس نے کہا جی ہاں، میرے اسلام کے پیچھے مرد کا ہاتھ ہے۔ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نبی ہیں، ان کی تعلیمات، ان کا اسوہ حسنہ اخلاق، سیرت، کردار ہے۔ اور یہ وہ عورت جو 30 سال تک تمام اسلام کا وہ کہتی ہے میں مطالعہ کرتی رہی، ہندو مذہب کو بھی پڑھا صحیح کر کے، سکھ مذہب کو بھی پڑھا، اسلام، عیسائیت، یہودیت، باقی مذاہب کو بھی پڑھا، تمام مذاہب کی بنیادوں کو کھوکھلا پایا۔ ان کے اندر دم خم نہیں تھا، ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں وہ ریالٹی کے بالکل برعکس تھی، کوئی لاجک، کوئی زمینی حقائق اس میں نہیں تھے سوائے اسلام کے۔ اس اسلام نے مجھے بہت متاثر کیا۔ 30 سال پڑھنے کے بعد میں آج اعلان کر رہی ہوں۔ عزیزان من، اس کے جو اسلام لانے کی وجہ ہے وہ بہت ایمان افروز ہے، وہ دل کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ آپ کو اپنا سر فخر سے بلند ہوتا ہوا محسوس ہوگا جب آپ وہ وجہ سنیں گے، اور وہ وجہ بہت ہی پاکیزہ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کملا داس کی، وہ کملا داس جس نے 20 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا، جو انڈیا کی سب سے بڑی رائٹر ادیبہ بنی انگلش لٹریچر کی، ملیالم لٹریچر کی، کہ اس کے پائے کا کوئی دوسرا بندہ یا بندی نہیں تھے۔ اور وہ جو رات کو جب لکھنے بیٹھتی تھی تو اسے تب پتہ چلتا کہ جب دودھ لانے والا صبح آواز کرتا تو اس کا قلم ہاتھ سے نیچے چھوٹ جاتا۔ یعنی لکھنے پڑھنے کے اندر رہنے والی یہ عورت یہ ایک دم سے مسلمان ہوتی ہے۔ اور اس کے اسلام لانے کی جو وجہ ہے وہ جیسے میں نے ذکر کی وہ یہ ہے کہ اس نے 2 مسلمان بچوں کو لے پالک کیا تھا، ان کو لے کر ان کی تربیت وغیرہ کی تھی، بچے بنائے تھے۔ وہ دونوں بچے تھوڑے اسپیشل بھی تھے، ان کی بنائی بھی تھوڑی ٹھیک نہیں تھی۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں تو ہندو ہوں، میرا شوہر ہندو ہے، سارے گھر والے ہندو ہیں، یہ جو 2 بچے میں نے لیے یہ مسلمان ہیں، اگر میں انہیں ہندو مذہب کے مطابق ان کی میں تربیت کروں گی تو خیانت کروں گی۔ یہ مسلمان ہیں، لہٰذا میں ان کی اسلام کے مطابق تربیت کرتی ہوں۔ اب جب یہ ان کی اسلام کے مطابق تربیت کرتی ہیں، ان کو اسلامی اسکول میں داخل کرتی ہیں، اسلام سے متعلق کسی مولوی صاحب کی ڈیوٹی لگاتی ہیں جو انہیں سکھائے، تو ان کی تربیت کرتے کرتے یہ خود بھی اسلام سے آشنا ہوتی جاتی ہے۔ وہ بچے مسلمان بڑے ہوتے جاتے ہیں، اس کے دل میں اسلام بڑا ہوتا جاتا ہے، یہ بھی وہ سیکھتی رہتی ہے۔ اور ان بچوں کی رہینی منت ہے کہ وہ اس کے جو بیٹے بنے، جو آج ایک بیرسٹر ہے، دوسرا انگلش لیکچرر ہے گورنمنٹ کالج میں، ان کی وجہ سے، ان کی تربیت، ان کے اسلام کی تعلیم کی وجہ سے یہ عورت مسلمان ہوتی ہے، اور یہ اس تربیت کو دیکھ کر، اس سے سیکھ کر اسلام کا اعلان کرتی ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ مسلمان ہو رہی ہیں، اسلام میں تو عورت کے اوپر بڑی پابندیاں ہیں، عورت آزاد نہیں۔ اس نے کہا نہیں، آپ نے اسلام کو دیکھا کب ہے؟ آپ اندر آ کر دیکھیں، جتنی آزادی اسلام نے دی ہے وہ کسی اور مذہب میں دی ہی نہیں۔ عورت کو آزادی تو ہمارے نبی نے دی، اس سے پہلے تو عورت بالکل قید اور غلام تھی۔ اور جس آزادی کی بات آپ کر رہے ہو نا، کہ تیراکی کے لباس میں عورت کا پبلک مقامات پر جانا، عورت کے جسم کی نمائش کرنا، مختلف اشتہاروں میں، ٹی وی میڈیا کے اوپر عورت کے جسم کے ناپ، اس کے ڈیل ڈول کے ناپ کرنا، یہ آزادی نہیں ہے۔ میں ایسی آزادی کے اوپر لعنت بھیجتی ہوں۔ یہ تو وہ غلامی ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر ختم کیا تھا۔ یہ ساری باتیں یہ عورت ایسے یقین سے کہتی ہے، ایسے ولولے سے کہتی ہے کہ وہ انٹرویو لینے والے کے سامنے، یعنی گویا کہ اس کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں
یہ پوری زندگی اسلام کی حقیقی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرتی رہی، اسلام کا اچھا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرتی رہی کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، اسلام کن اخلاق کن عادات کا نام ہے۔ تو یہ عورت پھر کملا داس سے کملا سوریہ بنی۔ عزیزان من، میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ مجھے ابھی ریسنٹلی ایوش ملک جو محمد علی بنے، ان کے اسلام نے بے حد متاثر کیا۔ ان کی پوری سٹوری نے ان کو اگرچہ مجبوراً کچھ اعلان بھی کروائے جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے ہندو بننے کے، تو میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں روز کسی نہ کسی ایسے غیر مسلم کی کہانی جو مسلمان ہوا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ ایک تو یہ ڈیڈیکیٹ ہو ایوش ملک کو، اس کا ثواب ملے اسے، اگر کوئی لوگ اس سے سن کر اسلام کے قریب آتے ہیں یہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک ہے، اور دوسرا لوگوں کے سامنے بھی غیر مسلموں کی وہ ساری کیفیات آئے کہ کیسے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ کوئی مسلمان ہوتا ہے وہ لالچ کی وجہ سے، کسی مرد کی وجہ سے عورت مسلمان ہوتی ہے، مرد کسی عورت کی وجہ سے مسلمان ہوتا ہے، تو میں نے کہا ساری حقیقتیں لا کر رکھوں کہ کوئی بھی نہ پیسے کی وجہ سے مسلمان ہوتا ہے، نہ کسی مرد کی وجہ سے کوئی مسلمان ہوتا ہے، نہ کسی عورت کی وجہ سے، الا ماشاءاللہ وہ دھرمیندر جیسے لوگوں کے کچھ واقعات ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ 99.99% کیس ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اسلام سے، اسلام کے اصلی جو اس کی تعلیمات ہے اس سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام کے دامن میں آتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔